الأجل مولا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے تعلق سے قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جو باقاعدہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر دلالت کرتی ہے، اور یہ دلالت نہایت واضح ہے اور روشن ہے، اور روایتوں نے اس دلالت کی باقاعدہ تائید کی ہے، تاکید کی ہے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کی وضاحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں سے ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں قرآن کریم کی تفسیر ہے، بیان ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن تنہا نازل نہیں کیا ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا مفسر و مبین قرار دیا ہے۔ اور آج ہم ساری باتوں کو جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان کی تفصیلات ہم احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، لہذا یہاں بھی ہم کو اسی کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک، خداوند عالم نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور ایک خداوند عالم نے اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور ایک اولی الامر کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ یہی جملہ جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اطاعت کس طرح کی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے لیے لفظ اطیعوا مستقل استعمال فرمایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اس اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ 2 اطاعتوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا۔ ایک اطیعوا میں اطاعت کو دیا ہے، اس اطیعوا کو صرف خدا نے اپنی ذات سے مخصوص قرار دیا ہے، اور دوسرے اطیعوا میں خداوند عالم نے 2 چیزوں کا ذکر، ایک رسول کا ذکر کیا، ایک اولی الامر کا ذکر کیا۔ یعنی جو اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی طرح کی اطاعت اولی الامر کی بھی ضروری ہے۔ اور لفظ اطیعوا چونکہ ایک طرح استعمال کیا گیا ہے، جس راز خدا کی اطاعت ہر ایک پر لازم و ضروری ہے، اور یہ اطاعت کسی خاص وقت سے، کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے کہ ہم فلاں زمانے میں خدا کی اطاعت کریں، فلاں زمانے میں خدا کی اطاعت نہ کریں، فلاں امور میں خدا کی اطاعت کریں، فلاں امور میں خدا کی اطاعت نہ کریں۔ یہ اطاعت مطلق ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، انفرادی مرحلے میں، اجتماعی مسئلے میں،
خاندانی مسائل میں، سماجی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، جو بھی ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس پوری زندگی کے مسئلے میں ہمیں خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اگر خدا کے بعد کسی کی اطاعت کرنا ہے تو اطاعت رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور رسول کے ساتھ ساتھ جس کی اطاعت کرنا ہے وہ اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اطاعت حکم بغیر کسی قید و شرط کے ساتھ دیا گیا ہے، یعنی یہ اطاعت ہوگی بغیر کسی قید و شرط، یعنی ہمیں مطلقاً رسول کی اطاعت کرنا ہے اور مطلقاً اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ اب یہاں پر جب اطاعت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن کریم میں چیزیں دیکھتے ہیں، خداوند عالم نے کچھ لوگوں کی اور بھی اطاعت حکم دیا ہے، لیکن اس اطاعت میں کچھ شرطیں لگا دی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا یہ اپنی فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی خداوند عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم کی نظروں میں والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اتنا ہی اہمیت ہے جتنا خدا کی عبادت کرنا ہے۔ جس طرح سے انسان ساری زندگی عبادت کر کے خدا کی عبادت حق نہیں ادا کر سکتا، اسی طرح سے انسان ساری زندگی والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کر کے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے یہاں تک کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو والدین کے مقابلے میں اف تک نہ کہنا۔ اگر وہ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے، تب بھی تم ان کے سامنے جانا تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یعنی خدا یہ جانتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، مزاج خراب ہو جائے گا اور وہ بچوں کی ضرورتوں کو ان کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کے باوجود خدا حکم دیتا ہے کہ تم ان چڑچڑے والدین کے ساتھ ان کی بڑھوتی میں، ان کے عمر کرنے کے بعد کبھی بھی ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہ آنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، تب بھی تم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، ان کے بدمزاجی کے مقابلے میں اف تک نہ کرنا۔ خداوند عالم نے اتنا زیادہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ خداوند عالم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر یہ والدین اس بات کی کوشش کریں، یہ چاہیں کہ تم کسی کو میرا شریک قرار دو اور شرک سے کام لو، توحید کو چھوڑ کے شرک کر جاؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ یعنی اطاعت اسی وقت تک والدین کی کرنا جب تک والدین تمہیں کسی گناہ کا حکم نہ دے رہے ہو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا یعنی اطاعت اسی وقت تک کرنا جب تک وہ اطاعت والدین معصیت خدا، نافرمانی خدا کا سبب نہ بننے پائے۔ اگر کوئی والدین کا ایسا حکم جو خدا کی معصیت کا سبب بنے تو اس وقت والدین کی اطاعت کرنا تم پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو اتنا زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد، اچھا برتاؤ کرنے کے بعد، قرآن کا یہ کہنا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرنا، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ اطاعت صرف نیک کاموں میں ہو، گناہ گاروں میں ہو۔ کیوں خدا نے یہ حکم دیا؟ کیوں خدا نے حکم فَلَا تُطِعْهُمَا، ان والدین کی اطاعت مت کرنا اگر تم سے شرک کرنے کے بارے میں؟ کیوں؟ قرآن یہ جانتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ والدین معصوم نہیں ہیں، والدین بوڑھے ہیں، جذبات کے تابع ہیں، اپنے مسائل کو بہتر جانتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اپنے جذبات پہ آنے کے بعد، اپنے حالات اور ماحول سے متاثر ہونے کے بعد ان باتوں کا حکم دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف،
چونکہ اس بات کے امکانات ہیں اور واقعی امکانات ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ امکانات ہیں اس لیے خدا بند عالم نے جہاں والدین کے ساتھ ہر درجہ نیک برتاؤ احسان دیا ہے، وہیں خدا یہ فرماتا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ اس وقت ان کی اطاعت مت کرنا جب وہ گناہ کا حکم دے، چونکہ والدین میں امکان اس بات کا پایا جاتا ہے وہ گناہ کا حکم دے سکتے ہیں، غلط باتوں کی دعوت دے سکتے ہیں، اس بنا پر ان کی اطاعت مت کرنا۔ تو جہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین معصوم نہیں ہے، تو جہاں امکان تھا کہ وہ معصوم نہیں ہوں گے اور ان کے وہ گناہ ہوئے تو خدا نے ان کی اطاعت سے حکم دے دیا، لہذا والدین کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، والدین کی اطاعت وہی ہے جہاں حکم خدا سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو۔ لیکن جب ہم رسول کی اطاعت کا مطلب کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں اللہ کا رسول کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جو حکم خدا اور مرضی خدا کے خلاف۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کوئی ایسا حکم دے جو مرضی خدا کے خلاف۔ قرآن ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے ان کو لے لو، جن باتوں اللہ کا رسول ہو کے ان کو رک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ پیغمبر اپنے خواہشات نفس سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے، تو وہی کہتے ہیں جو خدا فرماتا ہے۔ تو اس صورت میں جب خدا بند عالم اپنے پیغمبر کی ضمانت لے رہا ہے اور پیغمبر کی فرمانی سے منع کر رہا ہے تو اس سے اس کا قرآن کہتا ہے، ایک طرف قرآن کیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہی سورہ احزاب میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے خدا کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب آپ غور کریں، ان آیتوں کے ملا کے دیکھیں، قرآن کیا کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور دوسرا کیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، تو کیا ہے وہ گمراہ گھری ہوئی گمراہی میں۔ تو ایک طرف خدا بند عالم پیغمبر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف پیغمبر کی نافرمانی سے منع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے عقل مندوں کے لیے کہ پیغمبر کا کبھی بھی کوئی حکم مرضی خدا کے خلاف نہیں ہو سکتا، پیغمبر کبھی بھی گناہ کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہ پیغمبر کی اطاعت مطلق اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر ہر مرحلے میں معصوم ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اس بات کا امکان ہوتا کہ معاذ اللہ رسول کسی ایسی بات کا حکم دے سکتے ہیں جو مرضی خدا کے خلاف ہو، تو خدا بند عالم کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق کا حکم نہیں دیتا اور کبھی ان کی نافرمانی سے نہ روکتا۔ ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، حکم دیا کہ کبھی ہرگز ان کی نافرمانی مت کرنا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ جو اطاعت ہے پیغمبر کی، یہ اطاعت مطلق ہے، اطاعت کامل، ابسولوٹ اطاعت، پوری طرح سے پیروی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر معصوم ہے۔ کیوں؟ پھر اگر ذرہ برابر بھی امکان اس بات کا ہوتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرحلے میں بھی، ایک مسئلے میں بھی مرضی خدا کے خلاف حکم دے سکتے ہیں تو خدا ایسی مطلق اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ جیسا خدا بند عالم نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک حکم دیا ہے، اف تک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن یہ بھی متوجہ کر دیا دیکھو اگر وہ گناہ کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے چونکہ والدین معصوم نہیں ہیں، اس بنا پر ان سے ایسے احکام کے صادر ہونے کے امکانات ہیں جو احکام مرضی خدا کے مطابق نہ ہوں۔
حکم خدا کے مطابق نہ گناہ ہو، چونکہ والدین گناہ کا حکم دے سکتے ہیں، امکان دے سکتے ہیں، لہذا خدا نے اس کا روک لگا دی۔ دیکھو اطاعت والدین وہیں تک ہے جہاں حکم خدا کا ٹکراؤ نہ ہو۔ بس اگر آج کے زمانے میں والدین اپنے کسی لڑکی سے کہیں کہ تم پردہ نہ کرو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، یا کوئی شوہر کے اطاعت زوجہ پر واجب ہے، وہ بغیر اجازت کے گھر سے نہیں نکل سکتی، لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو، بے پردہ ہو کے چلو، تو یہ اطاعت اس کی واجب نہیں۔ کیوں؟ بے پردہ ہونا حکم خدا کی مخالفت ہے، اور حکم خدا کی مخالفت میں پھر کسی مخلوق کے اطاعت کا مفہوم باقی نہیں رہتا۔ مخلوق کی اطاعت اسی وقت تک واجب ہے جب تک حکم خدا کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ والدین کی اطاعت اسی وقت تک ضروری ہے جب تک حکم خدا کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ شوہر کی اطاعت اسی وقت تک ضروری ہے جب تک حکم خدا کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ اور یہ بھی مسئلہ دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کر رہا ہے تو والدین کو اس مسئلے میں آق کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حق کے آق وہیں پر ہے جہاں آپ مخالفت حکم خدا نہ کر رہے ہو۔ یا زوجہ اگر اب بے پردگی کے حصے سے اپنے شوہر کی اجازت کا کہنا نہیں مان رہی ہے تو شوہر کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے شوہر کو، آج جس نے اس لڑکی کو، اس عورت کو آپ کی زوجیت میں دیا ہے وہ حکم خدا ہے۔ شریعت نے اس عورت کو آپ کی زوجیت میں دیا ہے، تو جب آپ کی زوجیت میں دیا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ زوجیت میں دیا ہے۔ ہر مثلا اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے، یہ حق نہیں ہے۔ خدا نے اگر زوجیت میں تو کچھ ان شرائط میں جو دیا ہے، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو گناہوں کی دعوت نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے گناہوں کی دعوت دی تو آپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اس میں آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنی اصلاح کریں اور اپنے کو غور کریں کہ آپ کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، شرع کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ اطاعت کا مسئلہ ہے۔ جب اطاعت مطلقہ یہاں تک ہے تو جس طرح سے اطیعوا کے بعد رسول، اطیعوا الرسول کا لفظ ہے، اسی اس پر اولی الامر منکم بھی ہے، یعنی جس معیار کی اطاعت رسول کی واجب ہے اسی معیار کی اطاعت اولی الامر کی بھی واجب ہے۔ یعنی پھر جس معیار کی اطاعت رسول کی واجب ہے اسی معیار کی اطاعت اولی الامر کی بھی واجب ہے۔ جس طرح سے اطاعت رسول اطاعت خدا ہے اسی طرح سے اطاعت اولی الامر اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے۔ اور جس طرح سے رسول کی نافرمانی ناجائز ہے، حرام ہے، گمراہی کا سبب ہے، اسی طرح سے اولی الامر کی بھی نافرمانی گمراہی کا سبب ہے، کہ خدا نے ایک ہی اطیعوا میں دو اطاعتیں رکھی، ایک رسول کی اطاعت اور ایک اولی الامر کی اطاعت۔ تو یہ اولی الامر کون ہے؟ یعنی جس طرح سے رسول خدا معصوم ہے اس اطیعوا کے سلسلے میں، اسی طرح سے اولی الامر وہی ہوگا جو رسول خدا کی طرح سے معصوم ہو۔ جس طرح سے اطاعت مطلق پیغمبر کی عصمت کا تقاضا کر رہی ہے، اسی طرح سے یہ اطاعت مطلق اولی الامر کی بھی عصمت کا تقاضا کر رہی ہے۔ ورنہ اگر یہ اولی الامر معصوم نہ ہو اور اس سے خطا کا امکان ہو تو اس صورت میں انسان مشکل میں پڑ جائے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی اولی الامر سے خطا کا امکان ہو تو انسان مشکل پڑے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ ایک طرف کہہ رہا ہے، اطیعوا کہہ رہا ہے کہ اس اولی الامر کی مطلق اطاعت کی جائے، اور دوسری حکم خدا کہہ رہا ہے تم کبھی گناہ میں ان کی اطاعت مت کرنا۔ تو اب اگر یہ اولی الامر معاذ اللہ گناہ کا حکم دے تو اگر یہ اس اولی الامر کی اطاعت کرے تو اس آیت کی مخالفت پہ جس میں گناہوں میں اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے،
اور اگر اطاعت نہ کرے تو اس آیت کی مخالفت اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تو حکم خدا میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے اگر وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور نازل کیا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً، کہ تو اس قرآن میں اختلاف کثیر ہوتا۔ تو قرآن دو طرح کا حکم نہیں دے سکتا، ایک طرف اطاعت مطلق کا حکم بھی دے اور دوسری طرف نافرمانی کی اطاعت کرنے سے روکے بھی۔ تو اگر قرآن کریم اطاعت مطلق حکم دے رہا ہے تو اطاعت مطلق بالکل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے قول الامر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معصوم ہونا چاہیے۔ صاف صاف بات ہے۔ اور اسی بات کو فخر الدین رازی نے بھی اس بات کے ذکر کی ہے۔ فخر الدین رازی نے جن کا کام اشکال کرنا، اعتراض کرنا، خاص اہل بیت کی روایتوں کے تعلق سے ان میں اعتراض کرنے کا شوق ہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس بات تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں دو مرتبہ اس آیت تسلیم کیا ہے، اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس آیت میں دو لفظ اتیو استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ خدا بند عالم کے اطاعت کے لیے اور دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے۔ رسول کے اللہ کے اطاعت مستقل ہے اور پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت کی بنا پر ہے۔ اور جب اطاعت مطلقہ حکم دیا گیا ہے تو اطاعت مطلقہ عصمت کا تقاضا کرتی ہے۔ فخر الدین رازی جیسے عالم نے بھی، جس کا کام خالی اعتراض کرنا، اس نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ اتیو جو مطلق ہے، اطاعت مطلق عصمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اطاعت مطلق عصمت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جس کی مکمل اطاعت کو دیا گیا ہے وہ قرآن کی روشنی میں معصوم ہوگا۔ جس طرح سے رسول معصوم ہے اسی طرح سے اولیاء امر بھی معصوم ہے۔ بات ہے، جس طرح سے رسول معصوم، اس طرح سے اولیاء امر بھی معصوم ہے۔ تو اب اولیاء امر کون ہوگا؟ اولیاء امر معصوم ہونا چاہیے، رسول کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ اب سے آسان سا مسئلہ یہ، جب اس بیان کی روشنی میں اولی الامر کا معصوم ہونا رسول کا لازم و ضروری ہے تو آپ اس بات کو تلاش کر لیں کہ وہ تمام افراد جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جانشین پیغمبر بنے، وہ تمام افراد جن کی جانشینی کا تذکرہ کیا جاتا ہے دلیل میں، ان میں سے وہ کون افراد ہیں جن کے معصوم ہونے پر امت متفق ہے اور جن کی عصمت پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟ آپ تلاش کر لیں۔ پھر دوبارہ اولی الامر کے سلسلے میں اولی الامر اولی الامر، یہ آیت اولی الامر اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح، اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب اگر خدا بند عالم اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، تو یقیناً ایک اولی الامر، ایسے اولی الامر کا موجود ہونا ضروری ہے جو معصوم ہو۔ اگر خدا بند عالم اولی الامر کا حکم دے رہا ہے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور اولی الامر موجود ہی نہیں ہے، تو کس چیز کا حکم دے رہا ہے خدا بند عالم؟ ایک طرف کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا مطلب یہ معصوم ہونا چاہیے، تو اگر اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، تو یقیناً ایک ایسے اولی الامر کو موجود ہونا چاہیے جو بے تمام معنی معصوم ہو۔ کیوں؟ اگر معصوم موجود نہیں ہے تو خدا بند عالم اس چیز کا حکم دے رہا ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تکلیف مالایتا، یہ بالکل ایسے کہ تم اڑ جاؤ، تو اڑنا ہمارے امکان میں نہیں ہے، تکلیف محال ہے۔ اگر معصوم اولی امر موجود نہیں ہے تو کس کی اطاعت کی جائے؟ اس بنا پر یہ آیت بتا رہی کہ یقیناً ایک اولی الامر ہے جو معصوم ہے اور جو موجود ہے رسول کے بعد، جس کی اطاعت کو دیا، تو وہ معصوم اولی الامر کون ہے؟ وہ شخص سے معصوم کون ہے جو رسول کے بعد زندہ ہے؟ آپ اس کو تلاش کر لیجیے۔
وہ معصوم کون ہے جو رسول کے بعد زندہ ہے؟ یقیناً ایک معصوم کو رسول کے بعد ہونا چاہیے جو اس اولی الامر کا مصداق قرار پائے۔ آپ تلاش کر لیجئے، کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی عصمت کے لوگ قائل ہوں، اگر کوئی ملے گا تو وہ صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کوئی نہیں ملے گا۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی شخص معصوم ملے گا تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی اطاعت کی بابا امام حسن، امام حسین، جناب الگ مسئلہ۔ وہ لوگ جنہوں نے آیت تطہیر کا مطالعہ کیا ہے اور آیت تطہیر کی بات کی ہے، آیت تطہیر باقاعدہ اہل بیت کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس آیت تطہیر میں جو اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے زور زبردستی سے ازواج کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت تطہیر میں اہل بیت کے ذیل میں ازواج کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی ایک نے اصحاب کو آیت تطہیر میں شامل نہیں کیا ہے۔ ازواج کو تو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی ایک نے اصحاب کو آیت تطہیر میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں آیت تطہیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آیت تطہیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے بعد اگر کوئی شخص سے معصوم موجود ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ورنہ بقیہ لوگوں کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ بقیہ لوگوں کو بارے یہ ملتا ہے کہ جب تم نے مجھے بٹھا دیا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری پیروی کرنا، میں راستے سے منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو جس شخص کو خود ہی یقین نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ دوسروں کو سیدھے راستے کی ہدایت کیا کرے گا؟ آپ غور فرمائیں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور جو معصوم ہوگا، اس کی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ غور کریں، جو معصوم ہوگا، معصوم کا کبھی بھی کوئی بیان قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، جبکہ ہم بقیہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے فیصلے قرآن کے خلاف ہیں، صریح قرآن کے خلاف ہیں۔ میں تفصیل نہیں آ رہا تھا، میں صرف اس کا پھر دوہرا رہا ہوں بات کو، کہ اس بات کو پھر دوہرا ہوں کہ جس طرح سے اتیو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور اس اتیو کی بنیاد پر رسول خدا پوری طرح سے معصوم ہے، اسی طرح سے اولی الامر کو بھی پوری طرح سے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اطاعت اولی الامر بالکل اطاعت رسول کی طرح سے ہے۔ تو جب اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے تو تلاش کے لیے معصوم کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی عصمت پر لوگ گواہ ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر کوئی شخص ہے جس کی عصمت کا یقین ہے اور گواہی دی جا سکتی آیتوں سے، روایتوں سے، تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب صرف پیغمبر کے بعد وہ تمام لوگ جو دعوے داران خلافت ہیں، ان میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم ہیں، تو اس اولی الامر سے علی اکلا کو دوسرا مراد نہیں ہے۔ اور جب علی علیہ السلام مراد ہے، تو جب علی کی اطاعت واجب ہے، تو جس کی اطاعت واجب ہو، ضروری ہو، لازم ہو، اس کو حاکم ہونا چاہیے، اس کو خلیفہ ہونا چاہیے، اس کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اطاعت کس کی کرنا چاہیے؟ یعنی جو معصوم ہے اس کی اطاعت کرنا چاہیے، نہ کہ معصوم کو گناہ گار کی اطاعت کرنا چاہیے۔
جس طرح سے رسول کی اطاعت ساری امت پر فرض ہے، اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت بھی ساری امت پر فرض ہے۔ اور یہاں عرض کروں میں آپ کے سامنے کہ اطیعوا اللہ میں اللہ کی اطاعت ہے، کیا ہم خدا کو معین کرتے ہیں؟ نہیں، خدا ہے، ہمارا کام اطاعت کرنا۔ رسول کی اطاعت واجب ہے، یا ہم کیا کوئی شخص، کچھ لوگ دنیا والے کیا 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ آدمی اگر کسی کی رسالت پر متفق ہو جائیں اور اس کی رسالت پر بیعت کر لیں تو کیا لوگوں کی بیعت کرنے سے وہ رسول ہو جائے گا؟ یا اگر دنیا کے لوگ کسی کی خدائی پر متفق ہو جائیں تو کیا خدا ہو جائے گا؟ نہیں، خدا ایک حقیقت ہے، لوگوں کے انتخاب سے خدا نہیں بنتا۔ رسالت ایک حقیقت ہے، لوگوں کے انتخاب سے رسول نہیں بنتا۔ اسی طرح سے اولی الامر ایک حقیقت ہے، لوگوں کے انتخاب سے اولی الامر نہیں بنتا۔ جس طرح سے ہمیں رسول بنانے کا حق نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے ہمیں اولی الامر بنانے کا حق نہیں ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ صاف واضح بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اولی الامر منکم، تمہارے میں سے کیوں؟ اس لیے منکم، لوگ کہتے ہیں یہ منکم کی دلیل کہاں سے آئی؟ تم، جیسے کہ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو منہم اور منکم میں کیا فرق ہے؟ انہی میں سے رسول، تو کیا انہی میں سے رسول بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے رسول ہے تو معصوم نہیں ہوگا؟ تو جس طرح سے منہم میں رسول ہونے کے باوجود وہ رسول معصوم ہے، اسی طرح سے اولی الامر کا منکم میں ہونے کے باوجود اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ منکم کی دلیل اس کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ جس طرح سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے، یہ منہم رسول کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح سے اولی الامر منکم میں، منکم تم میں سے، اولی الامر کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، خلاف نہیں ہے۔ اطاعت اولی الامر واجب ہے۔ کون معصوم ہے؟ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ جب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب معصوم ہے تو پیغمبر کے بعد جن کی بلا فصل اطاعت ہے وہ علی۔ کیوں؟ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر بلا فصل ہے رسول کے۔ اطاعت رسول اولی الامر میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول کی اطاعت و اولی الامر منکم، اور بس رسول کے بعد جس کی بلا فصل اطاعت واجب ہے وہ اولی الامر۔ تو وہ کون اولی الامر معصوم؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مداد لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم رسول اطاعت کو اطاعت ان کو کہتے کوئی مراد دی، اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو صرف بات کو توجیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں، حاکم حسقانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ مجاہد سے نقل یہ بات کہ اس آیت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ یا الذین آمنوا، یعنی الذین صدقوا بالتوحید، ایمان لانے والے وہ لوگ جنہوں نے توحید کی صداقت قبول کی ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اپنے واجبات میں، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو سنت میں، وہ اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ قال نزلت فی امیر المومنین حین خلفہ رسول اللہ بالمدینہ، یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ نے ان کو مدینے اپنا جانشین بنایا۔ یہ آیت کس کے بارے میں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح کی اور بھی دوسری روایتیں ہیں جس میں آپ غور کریں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، یہ اطاعت جب آیت نازل ہوئی، ہم نے اللہ کو پہچانا، اس کی اطاعت کی، آپ کو پہچانا، آپ نے اطاعت کی، یہ اولی الامر کون ہے؟ تو آپ فرمایا اولی الامر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حسن، ان کے بعد ان کے فرزند حسین، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن الحسین،
ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی باقر، اے جابر تم باقر کا زمانہ پاؤ گے، تم میرا سلام ان سے کہہ دیں۔ پیغمبر نے جناب جابر سے اولِ امر کی تفسیر میں 12 اماموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک جملہ مثلا اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی روایت موجود ہو اور ان روایت کو علماء نے ذکر کیا ہو، تو کیا پیغمبر کی صریح روایت کے مقابلے پر پھر کسی کے بیان کی جرأت باقی رہ جاتی ہے؟ جب یہ آیتیں روایتیں یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایتیں اس آیت کے ذیل میں علماء نے نقل کی ہیں، علماء اہل سنت نے نقل کی روایتیں، تو جب پیغمبر کی روایت موجود ہے تو روایت پیغمبر کے موجود ہونے کے بعد کیا پھر کسی میں جرأت ہے جو اس کے مقابلے اپنی رائے پیش کر سکے؟ اگر کوئی اس کے بعد اپنی رائے پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ قرآن مفاہیم کو پیغمبر سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ جب آیت کے ذیل میں صریحاً موجود ہے یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں موجود ہوئے، تو آپ پھر عرض کر رہا ہوں، اس بات کو دہرائیں اور ذہن میں رکھیں، اطاعت اولی امر چونکہ مطلق ہے لہذا معصوم ہے، لہذا معصوم ضروری، اور معصوم پیغمبر کے بعد علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک دوسرے وہ آیت روایتیں جو کہتی ہیں کہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ناقل ہوئی ہے، تو ایک طرف عقل یہ کہتی ہے کہ اولی الامر کا معصوم ہونا چاہیے اور معصوم علی کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف سے روایتیں کہتی ہیں کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مقابلے میں اپنی دلیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے؟ یہ مسلمان کا کام پیغمبر کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے تعلق سے یہ اپنے دل میں کوئی خلش محسوس نہ کریں اور آپ کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جائیں۔ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں ذرا سا خلش محسوس نہ کریں اور آپ فیصلے کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ ہمارے مزاج کے خلاف کتنا ہی ہو، ہم اس فیصلے کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی خلش محسوس نہ کریں اور پوری طرح رسول کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ اس آیت کو نظر میں رکھیں اور آپ دیکھیں، اگر پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اس امر سے مراد علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 فرزند ہیں، تو ہر وہ شخص جو قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری اس فیصلے کو تسلیم کر لے اور اس فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی خلش محسوس نہ کرے۔ ہر وہ شخص جو اس فیصلے کے تعلق سے خلش محسوس کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہوں گے جب تک آپ کے فیصلے کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیں۔ اگر حدیث متواتر نہ بھی، اگر حدیث صحیح ہے تب بھی ہمیں اس حدیث کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے، اپنی دل کی بھڑاس نہیں نکالنا چاہیے۔ علماء روایتیں لکھ رہی ہیں، اس کے بعد لکھا ہے کیا کہتے ہیں؟
ابو حیان اندلوسی نے مغربی نے تفسیر المحیط میں، ینابیع المودت میں، مناقب مرتضوی میں، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب، اس سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو جب اولی الامر سے مراد علی بن ابی طالب ہیں تو علی کے علاوہ کوئی جانشین پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح دلیلیں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو ہمیں ان کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ آیت چیخ چیخ کر کے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر دلالت کر رہی ہے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے قرآن کا کام احکام بیان کر دینا ہے۔ قرآن نے، رسول اللہ نے کیا مشرکین کے سامنے توحید کی بات نہیں کی؟ بیات کی۔ پیغمبر نے اپنی نبوت کے معجزات نہیں دکھائے، لیکن کچھ لوگ تھے جو توحید کی دلیلیں سن کے توحید کو قبول کر لی۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے معجزات دے کے پیغمبر کی رسالت پر کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگ پیغمبر کی باتیں سن کر کے خدا پر ایمان لیا ہے۔ کچھ لوگ پیغمبر کے معجزات دیکھ کر کے ان کی رسالت پر ایمان لیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معجزات دیکھ رہے تھے پھر پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن کی دلیلیں سن رہے تھے پھر بھی توحید کھلنے کے تیار نہیں تھے۔ تو جس طرح سے قرآن کا کام بیان احکام ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے، تو قرآن نے اور حدیث نے واضح طور پر کر دیا ہے، واضح کر دیا کہ پیغمبر کے بعد اولی الامر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہی رسول کے بلا فصل جانشین ہیں۔ بخ نہ ماننا، یہ لوگوں نے توحید کی دلیلوں کو نہیں مانا، معجزات کے بعد رسول اللہ کو نہیں مانا، تو اگر ان واضح دلیلوں کے بعد علی کی ولایت کو نہ مانے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں مانے گا، جس نے توحید کو نہیں مانا اس نے خدا کو نقصان نہیں کیا، جس نے رسالت کو نہیں مانا اس نے رسول خدا کا نقصان نہیں کیا، جو اپنا ہی نقصان کیا۔ تو ہر وہ شخص جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول کا بلا فصل جانشین نہیں مانے گا، وہ علی کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ہم اس موقع پر آپ کو ہدایت دے رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے اس بات کو قبول کر لیں، اور جن کو خدا اور رسول نے رسول کے بعد اپنا جانشین معین کیا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، ان کی امامت و ولایت کو قبول کریں۔ خدا ہم سب کو اس ولایت کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحات تک اس ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے فرزند کا ظہور فرمائے، اور ہمیں ان کی اطاعت کا بھی حکم عطا کی سعادت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم